السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آئے ہیں۔ گوشت، اس سے مراد وہ اعرابی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور اسلامی تعلیم و تربیت سے پوری طرح بہرہ بھی نہیں ہوئے تھے۔ ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سموا علیہ انتم وکلوا، صحیح بخاری۔ تم اللہ کا نام لے کر اس سے کھا لو، یعنی التباس شبہ کی صورت میں یہ رخصت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر قسم کے جانور کا گوشت بسم اللہ پڑھنے سے حلال ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور دکانوں پر ملنے والا گوشت حلال ہے۔ ہاں، اگر کسی کو وہم اور شبہ ہو تو وہ کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ حرام جانور کو بھی ہم بسم اللہ پڑھیں گے تو وہ حلال ہو جائے گا۔ جہاں ہم مسلمانوں کے دکانوں سے گوشت لیتے ہیں، خاص طور پر دوسرے ملکوں میں جو رہنے والے مسلمان ہیں، اگر ہمیں وہم یا شبہ ہو رہا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے اس گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آج خاص اس کی آیتیں آئیں گی۔ ہم سورت پڑھ رہے ہیں الانعام، مویشی جانوروں کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں۔ تو اصل موضوع آج آئے گا جو اس سورت کا ہے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں، پھر ہم اس کو انشاءاللہ اچھی طرح ایکسپلین کریں گے۔ سورت ہماری الانعام، آیت نمبر 118۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ إِنَّ رَبَّكَ
هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 121 پہ اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 118 سے۔ آج خاص موضوع ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ حلال اور حرام کے بارے میں اپنی منمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے جو حدیں مقرر کی ہیں، جو قانون بنا کے دیا ہے حلال اور حرام کے بارے میں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں اپنے اوپر حرام کرتے ہیں، یہ میں کبھی نہیں کھاؤں گا، قسم لے لیتے ہیں، مجھے یہ الرجی کرتی ہے، مجھے بیمار کرتی ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ بڑا گوشت یا کوئی انڈا، ایسی جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں کبھی کبھار کھانی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں کبھی ایسا قسم بھی نہیں لینا چاہیے کہ بالکل میں نہیں کھاؤں گی۔ اللہ کا نام سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کہہ کے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، بس کھاؤ، کیا حکم ہے، کھاؤ، فَكُلُوا کھاؤ، مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ اس میں سے جو ذکر کیا گیا نام اللہ کا، یعنی جس پر اللہ کا نام لے کر تمہیں کوئی چیز دے تو اللہ یقین کر کے کھا لو، علیہ جس پر نام لیا گیا ہو اللہ کا اس پر، ان کنتم بآیاتی اگر ہو تم اس کی آیات پر مومنین، اگر تم ہو اس کی آیات پر ایمان لانے والے۔ اب تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، سمجھتے ہو کہ میں قرآن کی آیات پر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ نے ان کو جو حلال کیا ہے کسی جانور کو یا جو حرام کیا ہے کسی جانور کو، تو اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ جیسے خنزیر مسلمانوں پر حرام ہے، تو کیوں حرام ہے؟ اس میں بڑی حکمت ہے، وہ پلیت جانور ہے، وہ ایسا اس میں بہت ساری بیماریاں ہیں، وہ انسان کو وحشی بنا دیتا ہے، تو جو اللہ نے حرام کیا ہے تو اس کو ہمیں سیریسلی حرام ہی کرنا چاہیے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا اور کیا ہے تمہیں کہ نہیں تم کھاتے؟ یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ یعنی جو اللہ نے حلال کیا ہے تم اپنی مرضی سے اس کو حرام نہ کرو، کیا ہے تمہیں جو تم نہیں کھاتی؟ مما ذکر اسم اللہ اس میں سے جو ذکر کیا گیا نام اللہ کا اس پر۔ اب جو چیز اللہ نے حلال کر دی ہے، جو میں نے پہلے بتایا، تو بہت سارے لوگ ہیں میں یہ نہیں کھاؤں گا، ایسا اللہ نے یہاں حکم دیا ہے۔ پہلے حکم کلو، پہلے امر ہے، اللہ نے حکم دیا کہ کیا ہوا ہے کہ تم نہیں کھاتے جو جس پر اللہ کا نام لیا ہوا۔ قد فصل لکم حالانکہ اس نے کھول کر بیان کیا، لکم تمہارے لیے، ما حرم جو اس نے حرام کیا، علیکم تم پر، اب تم پر جو اللہ نے حرام کیا بس تم اپنے اوپر وہی حرام کرو، اپنی مرضی سے اور کوئی چیز حرام نہ کرو۔ یہ صورت مکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ان کو توحید کی دعوت دی، وہاں ان کو اخلاق، کلچر، طور طریقے بھی بتائے
کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ تو جو اللہ نے حرام کیا اس کو حرام کرو، جو حرام نہیں کیا ہے اپنی مرضی سے جان بوجھ کر حرام نہ کرو۔ آگے اس کی بھی آیت آ رہی ہے، الا مَضْطُرِرْتُمْ الیہ، ہاں وہ حرام کردہ چیز تم اس صورت میں کھا سکتے ہو تم اگر مجبور ہو، دوائی کے طور پر، تم غریب ہو۔ اب ایک مثال کے طور پر ایک گدھا مرا پڑا ہے، یہ بات مشہور بھی ہے کہ یہ کسی کے ہاں بہت بچے بھوک سے بلک رہے تھے، تو وہ کسی آدمی نے اس گدھے کو کاٹ کر اس کا گوشت پکا کے گھر میں بچوں کو بھی کھلایا۔ اب وہ حرام تھا، وہ پہلے مرا ہوا پڑا تھا، لیکن اب اس کے گھر میں مجبوری تھی، تو مجبوری مَضْطُرِرْتُم، وہ جو مجبور کیے جاؤ تم، اگر تم مجبور ہو تو حرام کو بھی بسم اللہ پڑھ کے کھا سکتے ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ، بے شک اکثر لوگ البتہ گمراہ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تم پر ہنسیں گے، گمراہ کریں گے کہ ایسا کیوں کیا، گناہ ہوگا، بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنی خواہشات کے ذریعے، بغیر علم، علم کے بغیر۔ اب آپ نے قرآن کا مطالعہ کر لیا، آپ کو پتہ چل گیا اللہ نے یہاں کیا کہا ہے، مجبوری کی حالت میں حرام بھی کھا سکتے ہیں بسم اللہ کر کے۔ تو اب یہ دوسرے جو آپ کو وسوسہ ڈالیں، ہنسیں، تو وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اور بے شک اکثر لوگ البتہ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے ذریعے بغیر علم کے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، بے شک رب آپ کا وہ زیادہ جاننے والا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کو، یعنی اللہ ہماری نیت کو جانتا ہے کہ ہم نے جان بوجھ کر حرام چیز نہیں کھائی، تو یہ اللہ زیادہ جاننے والا، ہوا عالم، اللہ کے پاس زیادہ علم ہو، وہ ہمیں ہر پل ہر وقت واچ کر رہا ہے کہ کون حد سے تجاوز کر رہا ہے۔ وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری گناہ کو اور اس کے چھپے کو۔ یہاں یہ بھی حکم ہے، ہم سب کو کہا جا رہا ہے ظاہری اور باطنی چھوٹے بڑے گناہ سب چھوڑ دو، اللہ تم پر اوپر واچ کر رہا ہے، فرشتے کراماً کاتبین ہمارے اوپر بیٹھے ہیں، ہمارا پل پل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ لوگوں کے ڈر سے ہمیں گناہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ کے ڈر سے ہمارے ذہن میں ہر وقت یہی خیال ہو۔ تنہائی میں بھی ایسے کام نہ کرو جو ظاہر کرنے سے ڈرتے ہو، ایسا نہیں ہے، یا جیسے ہم سب بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ نماز اچھی طرح تب پڑھتے ہیں جب لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں، ویسے جب ہم خود ہی نماز پڑھتے ہیں تو بس جلدی جلدی میں ایسے ہی۔ تو جس کام سے آپ ظاہر کرنے سے ڈرتے ہو تو تنہائی میں بھی اس سے ڈرو، یعنی اللہ ہمارے اوپر ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری گناہ کو اور چھپے کو، ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ کو، سیجزون بما کانوا یقترفون، عنقریب وہ بدلہ دیے جائیں گے اس کا جو تھے وہ کمائی کرتے، یعنی وہ جو چھپ چھپ کے کرتے تھے گناہ، تو اللہ نے یہاں کہا ہے کہ چھپ کے بھی نہیں کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، اور نہ تم کھاؤ اس میں سے جو نہیں ذکر کیا گیا نام اللہ کا، علیہ اس پر، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک وہ البتہ گناہ ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، بے شک شیاطین البتہ وہ القاء کرتے ہیں طرف اپنے دوستوں کے تاکہ وہ جھگڑا کریں۔ شیطان نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے یہ بات پھیلائی کہ یہ مسلمان اللہ کے ذبح کیے ہوئے جانور یعنی مردہ کو تو حرام اور اپنے ہاتھ سے ذبح شدہ کو حلال قرار دیتے ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان اور اس کے دوستوں کے وسوسوں کے پیچھے مت لگو۔ جو جانور مردہ ہے یعنی بغیر ذبح کیے مر گیا سوائے سمندری جانور کے، یعنی سمندر کا مرا ہوا جانور حلال ہے سوائے سمندر کے۔ اس پر چونکہ اللہ کا نام نہیں لیا اس لیے اس کا کھانا حلال نہیں۔ تو یہاں ہمیں کیا معلوم ہوا کہ سمندر کے مرا ہوا ہے وہ ہم کھا سکتے ہیں، باقی جو یہ لوگ ہمیں وسوسہ ڈالتے ہیں ہم اس کو بسم اللہ لم یذکر اسم اللہ نہیں ذکر کیا گیا نام اللہ کا اس پر، تو وہ ہمارے لیے فسق ہے، گناہ ہے۔ جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو نہ کھاؤ۔ شیطان اپنے دوستوں کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ جھگڑا کریں، اگر تم نے اس کی اطاعت کی تو یہ بھی شرک ہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اگر اطاعت کی تم نے ان کی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ البتہ مشرک ہوں گے۔ کتنی کھول کر واضح دلیلوں کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ شرک وہ ہے جو اللہ نے حلال کیا ہو اور اس کو حرام کریں۔ شرک کیا ہے؟ جو اللہ نے حلال کیا ہو اور اس کو حرام کریں۔ حرام اور حلال کا حق صرف اللہ کے پاس ہے۔ جس کو اس نے حلال کیا تو بس حلال ہے، جو اس نے حرام کیا تو اس میں بڑی حکمت ہے۔ تو ہمیں قرآن کا مفہوم، قرآن کا علم ہمیں بہت ساری حکمتیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے اور ہمیں بڑی نقصان سے بچاتا ہے۔ تو جب بھی قرآن پڑھیں، سیکھیں، کلاس لیں، سمجھیں، غور فکر کریں اللہ ہمارے لیے کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا سکھاتا ہے۔ اور باہر کے ملکوں میں آج کل تو یہ فیشن ہو گیا ہے کہ خنزیر کے گوشت میں طاقت ہے تو لوگ اس کو طاقت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمیں بکری پالنا، یہ بکری چرانا یہ نبیوں کی سنت رہی ہے۔ بکریاں چرانا نبیوں کی سنت ہے۔ یہ گوشت ہلکا ہے، حلال ہے اور اس کو کھانا بھی چاہیے، بکریوں کو پالنا بھی چاہیے۔ اس میں گھر میں رزق روزی میں خوشحالی آتی ہے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔